پاکستان کرکٹ ٹیم کا ورلڈ کپ کا سفر ادھورا رہ چکا ہے، اور کیا پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کی ناکامیوں کو اب اوے اور ہوم سیریز میں بھی جاری رکھے گی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ میں ہوں تابش میر اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اسپورٹس 21۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی پر کرکٹ ایکسپرٹس ہوں، تجزیہ کار ہوں، یا پھر کرکٹ کے ماہر حضرات، یا پھر فینس جو ہوں، وہ بھی اس وقت کارکردگی کو لے کر پاکستان ٹیم کے کھلاڑی، مینجمنٹ اور چیئرمین پی سی بی کی جو فیصلے ہیں ان پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پچھلے 3 سے 4 سالوں میں مسلسل تنزلی کی جانب اپنی ٹیم کو لیتی ہوئی جا رہی ہے۔ ایک جانب جہاں پاکستان ٹیم کے کھلاڑی ایک تسلسل کے ساتھ پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ جی ہاں، سال 2022 میں پاکستان ٹیم کی پرفارمنس ایسی تھی کہ پاکستان ٹیم نے فائنل تک T20 ورلڈ کپ کے رسائی حاصل کر دی تھی، لیکن اب سال 2023 کے بعد پاکستان ٹیم کی پرفارمنس مسلسل تنزلی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ کپتانوں کے تبدیل کرنے کا معاملہ ہو، سینٹرل کانٹریکٹ سے متعلق معاملات ہو، یا پھر پاکستان ٹیم کی ہوم یا اوے سیریز ہوں، وہاں کھلاڑیوں کی پرفارمنس سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان ٹیم کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں، وہ آیا بابر اعظم ہو اور شاہین شاہ افریدی بالنگ یونٹ کا اہم اثاثہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن پرفارمنس صفر ہے۔ پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کو لے کر حال ہی میں ہی یونس خان سے بھی ایک سوال کیا گیا۔ ایک تقریب میں سابق کپتان یونس خان اور راشد لطیف موجود تھے، جہاں یونس خان سے سوال ہوا کہ پاکستان ٹیم کی کارکردگی اس معیار پر اب پہنچی ہے جہاں اب امید لگانا بالکل ناممکن ہو چکا ہے، جس پر یونس خان نے کہا کہ پاکستان ٹیم کے پاس اس وقت ٹیلنٹ موجود ہے۔ ڈومیسٹک میں جو کھلاڑی پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر انہیں برابری کے ساتھ انصاف کے تحت اپورچونٹیز ملیں گی تو پھر وہ پاکستان ٹیم کے لیے بھی سود مند ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ مینجمنٹ اور سلیکٹرز پر ہے کہ کب کس کو کیسے موقع دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ یونس خان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ پاکستانی کھلاڑیوں پر ورلڈ کپ میں ناکام پرفارمنس کے بعد 50% ہرجانہ لگ سکتا ہے اور انہیں ان کی جو نیٹ فیس ہے وہ کم کی جا سکتی ہے، جس پر سابق کپتان یونس خان نے کہا کہ ہمارے دور میں بھی اس طرح کا ایک معاملہ سامنے آیا تھا، لیکن کھلاڑیوں نے احتجاج کیا تھا، جس کے بعد یہ معاملہ دم توڑ گیا تھا۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوگا، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ کیا پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کو لے کر کیا بورڈ ایسا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ ایک جانب پاکستان ٹیم کی جو کارکردگی ہے اس کو لے کر مسلسل کرکٹ کے حلقوں میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، اور ایک عجیب سی بے چینی کے ساتھ ساتھ یہ بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو 1992 کا ورلڈ کپ، 2007 کا ورلڈ کپ اور 2017 کی چیمپئنز ٹرافی جیتنے والی ٹیم رہی ہے، اس کی پرفارمنس مسلسل اسی طرح کی رہے گی؟ کیا پاکستان ٹیم میں اب بین الاقوامی کوچز عرصہ دراز سے کام تو کر رہے ہیں لیکن نتائج نہیں دے پا رہے ہیں؟ ان کے ساتھ کوئی کریڈیبلٹی کے ساتھ کام لیا جا سکتا ہے؟ جو ایک بنیادی سوال ہے۔ یہ تمام سوالات اس وقت نہ صرف اٹھ رہے ہیں کرکٹ کے حلقوں میں، بلکہ دوسری جانب یہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان مینس ٹیم کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے، لیکن وومنس ٹیم کی کارکردگی بھی اتنی تسلی بخش نہیں ہے جس کا ذکر کیا جا سکے۔ وہاں بھی بالکل اسی انداز کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ اور مینجمنٹ کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر وومن ٹیم کے حوالے سے بات کی جائے تو ندا دار کو کپتانی سے ہٹایا گیا، فاطمہ ثنا کو کپتان بنایا گیا، لیکن اس کے بعد بھی نتائج بالکل صفر کے صفر ہے۔ پاکستان کی کرکٹ کا مستقبل کیا ہوگا اور پاکستان کی کرکٹ کیسے بہتر ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے، وہ ہر شائقین کرکٹ یہ سوال کر رہا ہے۔ اس کو جاننے کی آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے، ساتھ ساتھ پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں ان سے متعلق ایک بازگشت تھی، اور بازگشت یہ تھی کہ دی ہنڈریڈز کے اندر پاکستانی کھلاڑیوں کو اپورچونٹی نہیں دی جائے گی۔ اپورچونٹی نہیں دینے جانے سے جو معاملہ تھا اس پر آج گفتگو بھی ہوئی، اور دی ہنڈریڈ سے متعلق جو دیگر کھلاڑی تھے انہوں نے بھی بات کی، کوچز جو تھے انہوں نے بھی بات کی، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ایک اور اہم اور بنیادی معاملہ، اور وہ بنیادی معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت نیشنل T20 کھیلی جا رہی ہے، اور نیشنل T20 میں پاکستان کے متعدد کھلاڑی بڑی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ احسن علی محمود جنہوں نے شاندار انداز سے پاکستان کے لیے ڈومیسٹک سیزن میں رنوں کے پہاڑ کھڑے کیے، وہ اس وقت اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو دیگر کھلاڑی بھی اس وقت جو ہے شو کیس کے طور پر اپنی پرفارمنس کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک بنیادی سوال، پاکستان کی کرکٹ کا T20 میں مستقبل امام الحق نہ ہوں گے نہ ہو سکتے ہیں، لیکن سمیر مناز جیسا ٹیلنٹ جو اسی ٹیم سے تعلق رکھتا ہے وہ بینچ پر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ عمر اکمل پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں،
لیکن وہ ریپریزنٹ کیسے کریں گے, انہیں کون اپرچونٹی دے گا؟ جب انہیں کوئی ٹیم نہیں کھلائے گی تو پھر ایک کھلاڑی جس نے پاکستان کو 6 ورلڈ کپ میں ریپریزنٹ کیا ہے اس کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی اس وقت کا سسٹم کیوں کر رہا ہے؟ ساتھ ساتھ ملتان سے متعلق بھی کافی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ایک مینیجر کو لے کر بھی کافی بات گش ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ان کا بڑا اثر رسوخ ہے اور وہ جو ہیں تعلیمی یافتہ بھی نہیں ہے, اور لیکن انہوں نے پورے سسٹم کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. یہ کون ہے اور یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو لے کر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ خاص طور پر جو ملتان میں کھلاڑی ان کے ساتھ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے. سمیر مناس ان کا تعلق ملتان سے ہے, پھر میں بات کروں دیگر اور بھی کھلاڑی ہیں جن کا تعلق ملتان سے ہے. آپ نے چانس دینا ہے, آپ کے سسٹم نے چانس دینا ہے. تو مجھے حال ہی میں ہی یاد ہے کہ بڑی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے تھے اور سسٹم کے ساتھ تھے, بڑا زبردست کام کیا سلیم الہی صاحب نے, تو ان کو کیوں فل فلیش چانس نہیں دیا جاتا تاکہ وہ جو ہے آگے آ کر کام کریں اور سسٹمز کو بہتر کریں؟ اسی حوالے سے بات بھی کریں گے, لیکن سب سے بنیادی اور اہم سوال یہ ہے پاکستان ٹیم اور ورلڈ کپ. اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر چکے ہیں پاکستان کے سابق کپتان جاوید میانداد صاحب. کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. سب سے پہلے بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے جاوید میانداد صاحب. مجھے یہ بتائیے گا کہ ورلڈ کپ میں شکست پر کیا ہوگا آگے, کیا پاکستان ٹیم کا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں, کون پوسٹ مارٹم کرے گا, کیا ہونا چاہیے, چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ آپ سینئر کھلاڑی ہیں, سابق کپتان ہیں, یہ سوال آپ سے ہی بنتا ہے, اس کے لیے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. کرکٹ میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے نا, اب وہ پھر طے کیسے لگ جاتا ہے کہ یہ وہاں صحیح ہے, یہ وہاں صحیح ہے, وہاں ہے, وہاں صحیح ہے. اور پرفارمنس جو ہے نا وہ سب سے پہلے کام کرتی ہے ہر جگہ پر. اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اگر ناکام ہوئے, اچھا نہیں کیا اکیلے نے, تو اس کی کیا تھی, تو اس میں سے پوسٹ مارٹم بھی کیا جاتا ہے, وہ کرنا بھی چاہیے. پتا ہوتا ہے کہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. ایک دفعہ آپ یہ چیزیں کرتے تو جو پلیئر ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ چیزیں رہتی ہیں اور پھر آگے چلتا ہے. بالغ کرکٹ ایک ایسا ٹیم ہے, اسپورٹ آپ کو پتہ نہیں کہ اس میں ہار جیت تو ہوتی ہے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اگر سبق آپ نہیں سیکھیں گے اور جب پلیئر کی کھیلا اور ٹیسٹ کیا خالی بجائے واپس رکھنے کا گیم چینج نا, پلیئروں کو پر بھی ساری چیزیں ذمہ داری جاتی ہے, کیونکہ پلیئروں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. اپنی ذمہ داریاں بالکل وہ کھیلتے ہیں ملک کے لیے. میں کہتا تھا میرے ذہن میں پاکستان ہوتا تھا کہ میرے گھر والے بھی دیکھ رہے ہوں گے, میرے بھائی بہن بھی, میرے دوست احباب, مجھے کتنا, مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے میرے گھر والوں کی بھی عزت ہو, سب کی عزت ہو. میں تو اس طریقے سے نہیں چلتا تھا. اب جو پلیئر ہے آج کل کی کرکٹ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ جو کرکٹر نہیں ہے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کے ہاتھ میں کرکٹ چل رہی ہے. اس کے بعد اگر یہ پرفارمنس آتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے جاوید بھائی. توقف کیجیے گا, مجھے جوائن کر چکے ہیں پاکستان کے لیجنڈری کرکٹر ظہیر عباس صاحب کے چھوٹے بھائی صغیر عباس صاحب, وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور میں جو ہے ان سے بھی سوال کروں گا. لیکن کیونکہ یہ بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سارا سینیریو اس طریقے کا بلڈ اپ ہوا ہے اور یہ سارے معاملات اس طریقے کے ہو رہے ہیں. پہلے کے کھلاڑی کچھ اور تھے, آج کے کھلاڑی کچھ اور ہے, لیکن ابھی بھی نام بڑے درشن چھوٹے, اور مسلسل ٹیم کی یہ ناکام پرفارمنس پر اب کیا وجہ بنی ہے اس طرح کی پاکستان ٹیم کی ناکام پرفارمنس ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری مینجمنٹ خراب ہے, لوگ خراب ہے, سسٹم صحیح نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ یہاں جو ہمارے یہاں جو پرابلم ہے نا وہ ہر چیز کے اوپر ہی ہے, کیونکہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں بیٹھا ہوا جس کو کرکٹ کے سمجھ ہے اور کرکٹ کو ریڈ کر رہے. اگر آپ کھیل رہے ہیں تو میں سب چیزیں دیکھوں گا کہ کون لڑکا کیا زیادہ ٹیم کھیل رہے ہیں, پھر کپتان بھی ہے تو پھر چینجز کیا ہوں گے کیا نہیں ہے, یہی سب دیکھتے ہیں. یہ آپ کو پتا کوچنگ تو بن جاتے ہیں, مینیجر بن جاتے ہیں, بیچ لینا, انہوں نے کیا وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ ہر چیز کے اوپر پاکستان میں ہمیشہ چلا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا, یہ ضروری نہیں ہے. اگر ایک ٹیم ہاری ہے تو اس کا مطلب آپ دیکھیں کیا کپتان کی غلطی ہے یا نہیں ہے, کیا کپتان نے کچھ کیا ہے نہیں. اکثر یہی ہوا ہے, میں نے دیکھا جب ٹیم ہارتی کپتان چینج کر دیتے ہیں, کپتان سے تو پھر بنایا کیوں تھا؟ آتے ہیں آپ کو تو پہلے میک شور آپ کو اندر پتا ہونا چاہیے کہ اس کی ایبلٹی کیا ہے. اور بات یہ ہمارے یہاں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. زمین میں جب کپتان بنا دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ لانگ ٹرم جاتا ہے. ہار جیت ہوتی ہے تو جو لوگ نہیں چاہتے ان کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. ہمارے ملک میں کیا ہے کہ آپ ہار جیت ہو جائے
पोस्टमार्टम किसी का नहीं होगा, कप्तान हटा देगा, उससे कोई फायदा होता है। तो ये चीज रिवायत चली आ रही है। बिल्कुल, ये चीज़ें चली आ रही हैं, अरसे से चली आ रही हैं, ये आप भी देख रहे हैं सर, और आप तो ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझते भी हैं। लेकिन आप जैसा बड़ा नाम, और दीगर मैं बड़े बड़े नाम लूँ, मोहसिन हसन खान, ज़हीर अब्बास साहब, फिर आमिर सोहेल, सईद अनवर, फिर मैं बात करूँ रमीज़ हसन राजा, ग्रेट इमरान खान, ये सारे वो बड़े बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहे, इंज़माम, वसीम, तो ये सारे बड़े नाम हैं। फिर हमने देखा कि अब वो जो नाम है, नाम तो हैं लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल सिफर है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वक्त से पहले बहुत बड़ा बना दिया जाता है। तो क्या अब आप ये समझते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर बड़े नाम नहीं आ रहे हैं, या फिर अगर बड़े नाम हैं तो उन्हें बनाया नहीं जा रहा है? क्या वजह है? हमारे सिस्टम का मसला है, क्या मसला है? क्या प्लेयर को जो ना परखना पड़ता है। अब मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ, अल्लाह बख्शे अब्दुल कादर, हफीज अब्दुल कादर साहब थे, तो उस वक्त उन्होंने मुझे एक सिर्फ जब मैच हो रहा था उसमें देखा था, और उस वक्त उन्होंने कर दिया था कि साइन ऑफ द डिक्लेयर, ठीक है ना, मतलब जो भी नहीं था, मगर अल्लाह का शुक्र से आप देखें कि वो जो उन्होंने देखा था और वो मुझ बोला था, और वो माशाल्लाह वो पूरा हुआ। तो इसी तरीके से क्रिकेट में भी आपको आई चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो समझते हो, जिनको ये भी पता हो, ये चीजें नहीं है ना हमारे यहाँ। बस इससे आप मुझे बताएंगे फोन से कितने बेचारे सिलेक्टर आए, सिलेक्टर चले गए, और सिलेक्टर भी जो बन गए उनकी काबिलियत क्या है, ये चीजें हमारे नहीं काउंट हो गई। उन्होंने ये चीजें काउंट होती हैं, और देखते हैं कि एक बंदा है, एक कप्तान बना है, या एक किसी को कुछ उसकी सलाहियत से पहले देखते हैं, उसके बाद उसको वो चीजें देखते हैं। क्योंकि वहाँ देखो इंग्लैंड में 20 या 22 काउंटी खेलती है, काउंटी का स्टैंडर्ड जो है बड़ा हाई है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में वो खेलते हैं स्टेट क्रिकेट, उनका भी स्टैंडर्ड वो हाई है कि एक लड़के को टीम में आना इतना आसान और मुश्किल होते है तो सोच नहीं सकते। वो सारी खुद करके आता है, हमारे यहाँ कराया जाता है, हमारे यहाँ कैंप लगाता है। और भाई मैं तो ये बिलीव करता था आज भी कि मुझे तो फिट आदमी चाहिए, मुझे तो एग्जाम लेना है आपका, मुझे सिखाना ठीक है, मैंने थोड़ी प्रोग्राम है, तो जो चीज मेरे पास है वो तो हुआ। आप मुझे परफॉर्मेंस दे, अगर नहीं है तो ये रास्ता पड़ा हुआ। जब आप ये चीजें करना शुरू हो जाएंगे और आपको पता होगा तो ये म्याद पाकिस्तान क्रिकेट का आता है कि अगर 3 इनिंग आप फेल हो गए तो आपको चांस नहीं मिलेगा। तो फिर उसमें हो सकता है कि ये प्लेस मेरा बहुत अच्छे निकले, सोचे अपने अपना टाइम देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज करेंगे। राइट, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। लेकिन मुझे जावेद भाई काइंडली ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट का मसला क्या पिचेस का भी है? अगर ड्रॉप इन पिचेस होती हैं तो क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी बेहतर अंदाज से खेलेंगे? क्योंकि मुझे याद है माजी में जब रमीज़ हसन राजा साहब वो चेयरमैन के तौर पर अपनी खिदमत अदा कर रहे थे तो उनके प्लान्स में ड्रॉप इन पिचेस भी बनाना था। क्या ड्रॉप इन पिचेस बनाएंगे हम तो क्या चीज़ें बेहतर हो जाएंगी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए? नहीं क्रिकेट ये हमारी यहाँ नहीं चलेगी और ना होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट की हर तरह से विकेट पड़ती है। ये हम भी खेलते रहे हैं, आपके साथ से खेलते हैं, हमसे पहले भी लोग खेलते रहे हैं ना। विकेट के बाद है ना विकेट अपने अपने हिसाब से होती है, अपने घर के हिसाब से होती है। सारी दुनिया में आप जाए कोई भी, अगर मैं देखूंगा कि आपके फास्ट बॉलर मुझे खेलने आ रहा है, उनके पास इतना फास्ट बॉलिंग है, तो आपके पाकिस्तान का 7 विकेट बनाएंगे। ठीक बात है। इसी तरीके से जब आप उनके वहां जाते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं, तो ये एक ही एडवांटेज है कंट्रीज को, तो वो अपने मुताबिक अपने विकेट बना सकते हैं अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक। अब जिसके पास फास्ट बॉलर होते हैं, आपको पता है वेस्ट इंडीज की विकेट कौन कहते चेंज होती थी, अनइवन होती थी, 3 दिन में मैच होना खत्म हो जाता था, एक जिससे को लगे ऊपर से इस तरीके से होंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया मैच में तीसरे चौथे दिन के बाद आप से नीचे आने लगती है। बहुत शुक्रिया जावेद मियां साहब, आप मेरे साथ मौजूद थे, हमारे प्रोग्राम का पार्ट थे, आपने कीमती वक्त निकाला। और मुझे अभी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं ज़हीर अब्बास साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है और बड़ी शानदार इनका भी क्रिकेट रहा है। और जिस डिपार्टमेंट से इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मरहूम हनीफ मोहम्मद साहब और मोहम्मद फैमिली ने उस डिपार्टमेंट को सर्व किया, ज़हीर अब्बास साहब उन्होंने सर्व किया, फिर हमने शोएब अख्तर को भी इसी डिपार्टमेंट से देखा,
کافی کھلاڑی نہ صرف پاکستان کی کرکٹ کو دیے بلکہ جس ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق تھا وہاں سے ہم نے جہانگیر خان صاحب جو اسکواش کے لیجنڈ تھے ان کو بھی ہم نے دیکھا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی, اس ڈپارٹمنٹ کی بڑی خدمات ہے. اور کیونکہ سگیر عباس صاحب آپ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, بڑے بڑے نام آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں, آپ کے سسٹم کے پاس موجود ہوتے ہیں, لیکن آپ کو شاید ان کو یوز کرنا نہیں آتا ہے. ہمارے پاس یوز کرنے والے لوگ نہیں ہیں موجود. سگیر عباس صاحب, میں چاہوں گا آپ کو میری آواز آ رہی تو کائنڈلی آپ اپنا مائک میوٹ سے ہٹائیے گا. ایک بار پھر سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے سگیر عباس صاحب کے ساتھ. اور جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی کرکٹ کا مستقبل, آپ دیکھ رہے تھے جاوید میانداز صاحب پاکستان کے سابق لیجنڈری کرکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے, اور یہ سارا سینیریو جس طریقے سے ہو رہا ہے, دس از ویری اپسیٹنگ تھنگز گوئنگ ٹو بی ہیپن ان ریسنٹ پاس, اور یہ سارے سینیریوز جو ہے بہت مایوس کن ہیں. سگیر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو کائنڈلی رسپونڈ کیجیے گا. مجھے تو آ رہی. جی جی سگیر بھائی. جی آ رہی ہے, میری آواز آ رہی ہے. سگیر عباس صاحب مجھے کائنڈلی بتائیے کہ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پاکستان کی ٹیم کا ایسی پرفارمنس کے بعد. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی 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 میں آپ کو سن پا رہا ہوں. جی سگیر عباس صاحب کائنڈلی مجھے بتائیے گا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں. جی بہت ہی افسوس ہوا کل کی پرفارمنس ہمیں دیکھی پاکستان ٹیم کی. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی باہر ٹورس پہ جاتے ہو, پریشر ہوتا ہے آپ پہ, جیسی بھی, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو چاہے وہ کوئی بھی ٹیم ہو. تو اس ٹیم آپ باہر جا کے دیکھیں, آپ نے آپ کو ینگسٹرز کو کھلائیں, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ 3 کھلا لیں 4 کھلا لیں, لیکن آپ ہوم سیریز میں کھلائیں اور ایسی ٹیم کے خلاف کھلائیں جیسے بنگلہ دیش کی آپ کھلا سکتے تھے. لیکن ہوم سیریز میں اگر آپ ان کو کھلاتے, دیکھیں ہوم سیریز کا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ کے ینگسٹرز وہاں پہ کھیلے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو بڑا عادت ہوتی ہے, پریکٹس ہوتی ہے. اچھا ان میں سے جو بہت ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ کر لیتے ہیں, لیکن جن کو ہم نے بنانا ہے, جو کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ اتنا آ ہی نہیں رہا, اب ہم نے ہر پلیئر کو بنانا ہوتا ہے کچھ سیریز کھلا کے, اور آپ نے 3 کھلاڑیوں کو آپ نے اکٹھا چینج کر دیا. اپنا مین آپ کا پہلے لیکن ہی سگیر عباس صاحب مسئلہ تو یہ بھی ہے نا, مجھے یاد ہے جب آپ نے پاکستان کے لیے سائیڈ میچ کھیلا تھا, کئی ڈومیسٹک کے میچز آپ نے کھیلے تھے, اس کے بعد سائیڈ میچ آپ نے کھیلا. آپ شمائل حسین نو ڈاؤٹ اچھا ٹیلنٹڈ ڈومیسٹک میں بڑے اس کے رن ہیں, لیکن آپ نے وہ رگڑا لگنے ہی نہیں دیا. عابد علی کو آپ نے 3 سے 4 سال آپ نے مسلسل ڈومیسٹک کھلایا, اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے 5-6 سال کے بعد ڈیبیو کرایا. کامران غلام کو اتنا لمبا آپ نے ڈومیسٹک کھلایا, اس کے بعد آپ نے ڈیبیو کرایا. اب آپ ڈائریکٹ جو ہے شمائل حسین کو بھی کھلا رہے ہیں, آپ ڈائریکٹ جو ہے غازی گوری کو بھی ٹیم کا پارٹ بنا رہے ہیں, جبکہ اگر وکٹ کیپر کے بھی اعتبار سے دیکھا جائے سعد بیگ کی اچھی پرفارمنس تھی, بٹ یو آر گوئنگ ٹو اگنور ہیم اینڈ یو آر گوئنگ ٹو پٹ غازی گوری. تو اس سارا سسٹم میں یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں؟ یہ کوئی سمجھ بھی نہیں آتا. یا تو سلیکٹر سمجھتے ہیں جی, جیسے غازی غوری کی مثال لے لیں کہ وہ زیادہ اچھا اسپنر کھیلتے ہیں عدنان بیگ سے, یا کیپر تھوڑے سے 19-20 ہیں, لیکن ہم نے تو اس کو بڑی اچھی کیپنگ کرتے ہی دیکھا ہے عدنان بیگ کو. غازی غوری بھی کم نہیں ہے, برے نہیں ہیں, لیکن میرا خیال میں عدنان بیگ زیادہ ڈیزرو کرتے تھے. ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو جی جہاں پہ یہ اپنے لے کے جانا ہے وہاں پہ وہ اسپن اچھی کھیل سکتے ہیں, جو بھی ان کا آئیڈیا مجھے نہیں سمجھ بھی آتا ہے ایسا کیوں لیکن کرتے سر ہیں. جو پرفارمنس وہی دے رہا والی دیکھیے بات ہے نا, وہی ڈومیسٹک, والی بات تو نہیں ہے. جیسے اب بات یہ کی جاتی ہے ڈومیسائل کی, تو اب تو مجھے بہت کمزور ڈومیسائل بلوچستان کا لگ رہا ہے. ویسے ہی وہاں کے لوگ شکوہ اور گلہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. حسیب اللہ کو آپ تو اوڈیا میں یوٹیلائز ہی نہیں کرتے. دیکھیں ٹیلنٹ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں بہت اچھا ٹیلنٹ ہو تو کہیں بلوچستان کو جہاں کبھی وہ ضرور سامنے آتا ہے, اگر بہت اچھا ایکسٹرا آرڈنری ہو تو. ہاں نارمل ضرور آپ کو سامنے نہیں آنے دے رہے, کیونکہ دیکھیں نا اسلام آباد اور لاہور قلندرز ہی کے لڑکے آ رہے ہیں جتنے بھی آ رہے ہیں. میں تو یہ دیکھا اسلام آباد کے لڑکے آتے ہیں, لاہور کے لڑکے آتے ہیں ٹیم میں پاکستان کی, اور وہ بھی ینگ بچے جن کو ابھی تھوڑا میچور ہونے دیں, تھوڑا کھلائیں ان کو, تھوڑا رگڑا لگے. بقول آپ کے رگڑا بہت ضروری ہے. تو سر میں یہ سمجھوں کہ اس وقت جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ دو فرنچائز کے مالکان ہی چلا رہے ہیں. ایسے ہی لگ رہا ہے کہ دیکھیں جو آپ کے سامنے ہی ہے نا سارا, یہ تو دنیا کو پتہ ہے. ہمارے سب دیکھیں, کوئی بھی آج کل اتنا کرکٹ ہو گئی ہے اور اتنا لوگ ٹی وی پہ دیکھ دیکھ کے ہم سے زیادہ ایکسپرٹ تو عوام ہو گئی ہے, ان کو بھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے یہ کرکٹ میں کیا نہیں ہو رہا. ہم تو ایز اے کرکٹر کوشش کرتے ہیں زیادہ کھل کے بات نہ کریں, کیونکہ افسوس ہوتا ہے اپنی ٹیم کی پرفارمنس دیکھ کے
جہاں ہماری ٹیم تھی اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آپ لوگوں کے پاس کل 4 لوگ ہیں, مصباح ہٹ گئے تو پھر کوئی آ گیا, پھر وہ ہٹ گئے پھر مصباح آ گیا. سر کسی کو مجھے آج بالکل بھی نہ. یاد ہے کہ ظہیر عباس صاحب کے جو ریکارڈز ہیں وہ سر ویو رچرڈز سے بھی بڑے شاندار رہے ہیں, اور انہوں نے ان کو بھی مات دی اپنے ریکارڈز میں. دنیا کے بڑے بڑے سرماؤں کو ظہیر عباس صاحب نے مات دی ہے. وہ جو ایشین بریڈ مین تھے, اب اس کے بعد اس طرح کا کوئی کلاسی کھلاڑی آج تک پاکستان کی کرکٹ میں ہم نے نہیں دیکھا. ہاں جی, آخر دیکھیں انضمام اور یوسف یوہانا اور یونس خان کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا کرکٹر نہیں ہے. بابر آئے تھے لیکن پتہ نہیں ان کیوں انڈر پریشر آ گئے, میڈیا کی وجہ سے انڈر پریشر آ گئے یا کس کی وجہ سے انڈر پریشر آ گئے, جو کہ ہمارا اس سے بہت نقصان ہو گیا ہماری کرکٹ کو. اگر بابر اعظم جس طرح, دیکھیں ہر ٹیم میں ایک پلیئر سے کچھ نہیں ہوتا, کم سے کم 2 یا 3 پلیئر آپ کے پاس ایسے ہوں جو آپ کے پاس میچ جتوانے والے ہو. ہمارے پاس تو تھرو آؤٹ کوئی آپ کو میچ وننگ پلیئر نظر ہی نہیں آتا. اچھا ایسا تو کوئی نہیں مجھے ہے, ایک یہ جو بات یونس خان صاحب نے کی, پاکستان کے لیجنڈری کیپٹن یونس خان نے کہا, ان کا ایک بڑا زبردست بیان تھا. انہوں نے کہا ایک بابر اعظم کو گرانے کے چکر میں پوری ٹیم کو آپ نے گرا دیا. آپ اس بات سے متفق ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے, دیکھیں نا بیٹ پیچ آتا ہے, لمبا بیٹ پیچ بھی آ جاتا ہے. دیکھیں اس وقت عموماً آپ باہر کے پلیئر دیکھیں, جب اس طرح کا کوئی بیٹ پیچ آتا ہے تو خود ہی کچھ عرصے کے لیے کرکٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے. 1 مہینہ باہر رہے, 2 مہینے باہر رہے, جب ان کا مینٹلی جو اسٹریس ہوتا ہے وہ صحیح رہتا ہے, پھر دوبارہ آ کے کھیلتے ہیں. اس سے ضرور فرق پڑتا ہے اپنے پرفارمنس پہ. ہمارا تو یہ چلے جا رہا تھا تو وہ اتنا انڈر پریشر آ گیا پلیئر. اب دیکھیں نا اس دن میچ میں آپ تھوڑا سا, ہمیں سب کو پتا ہے کہ رائٹ آرم لیگ اسپنر پہ ہلکے ہیں, اندر کی بال کو کیسا کھیلتے ہیں. وہ تو ایسا کھیلتے تھے جیسے بالکل بچہ نہیں کھیلتا کہ اس کو پتا ہے جی گگلی آئے گی میں آؤٹ ہو جاؤں گا. وہ پہلے سے تیار تھے گگلی کے لیے. مطلب اتنا بڑا پلیئر اور اس طرح ڈر کے کھیلے تو پھر فرق تو پڑا نا, انڈر پریشر آیا یا جو بھی ہے. تو ایسے پلیئر پھر اگر آپ ایسے دیکھیں سسٹم نہیں چلتا, ایسی چیزیں نہیں ہوتی, اور بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں مینٹلی ہے. اسٹرانگ ہونا چاہیے پلیئر کو, بالکل مینٹلی مینٹلی اسٹرانگ اسٹرانگ ہونا ہونا چاہیے, اور چاہیے. جب مینٹلی اسٹرانگ کی بات کی جائے تو یونس خان جیسا جو معتبر نام ہے, جب تک اس طرح کے بڑے قداور لوگ جو ہے سسٹم کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو پاکستان کی کرکٹ بہتر نہیں ہوگی. بہت شکریہ جناب ظہیر عباس صاحب میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.